دنیا نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں وہاب حسن۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ آغاز میں خبر آپ کو دیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے خاتمے تک امن نہیں ہو سکتا، ایسا کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونا ہوگا، دہشت گردی کے عناصر کو ختم نہ کیا تو پاکستان کے وجود کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایسے حادثات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر دہشت گردی ختم نہ ہوئی تو ترقی کا سفر رک جائے گا۔ ہوش کے ناخن لیں اور ماضی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھیں۔ یہ وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں، امن کے لیے تمام فریقین کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ چاروں صوبائی حکومتوں اور وفاق کو دہشت گردی کے خلاف اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو، کہا کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، سیاسی قیادت بیٹھے، آرمڈ فورس کی لیڈرشپ کو بھی بٹھائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب ملک میں دہشت گردی کا سر کچلا جا چکا تھا تو پھر دہشت گردی نے سر کیسے اٹھایا اور کیوں اٹھایا؟ بدقسمتی سے اس واقعے میں جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ زباں پر نہیں لائی جا سکتی۔ اندر سے دشمن نما دوست پاکستان اور فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ آج بھی ہم ہوش کے ناخن لیں and it's never too late۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بلوچستان کی حکومت کو، صوبہ پنجاب، سندھ، کے پی اور وفاقی حکومت کو، سب کو مل کر اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں مکمل اتفاق ہونا چاہیے تھا، جو کہ بدقسمتی سے اس کا فقدان ہے۔ پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہم اپنی جو آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے۔ اگر ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم نہ کیا تو میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ لگ سکتا ہے۔ جتنے وسائل کو چاہیے میں انشاءاللہ مہیا کروں گا، کسی صوبے سے بھی میں اب تقاضا نہیں کروں گا۔ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا تھا، دوبارہ اس ناسور نے سر کیوں اٹھایا؟ جو طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا۔ اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے اوپر جس طرح کی گفتگو کی گئی وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ فوج کے خلاف پاکستان کے اندر اور باہر ان کا سنگین مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیک کی جائے، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ قومی اسمبلی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے پیش کی۔ ایوان جعفر ایکسپریس واقعے اور تمام دہشت گرد واقعات کی مذمت کرتا ہے۔ قومی سلامتی سے متصادم نظریات کو پھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ایوان بہادر سیکیورٹی فورسز کی ستائش کرتا ہے۔ ایوان بلا تفریق رنگ و نسل عوام سے دہشت گردی کے خلاف منظم ہونے کا اعادہ کرتا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ روس یوکرین کے ساتھ 30 روزہ جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ طویل المدتی امن قائم کرنا چاہیے۔ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں لیکن اس میں بہت سی باریکیاں ہیں۔ یوکرین تنازع پر توجہ دینے پر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 30 روز جنگ بندی پر ٹرمپ کو فون کرنا پڑے گا۔ ہمیں 30 روزہ جنگ بندی پر امریکہ سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کرسک کے علاقے کی صورتحال مکمل طور پر روس کے کنٹرول میں ہے۔ جبکہ امریکی صدر نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے بیان کو امید افزا قرار دے دیا۔ امید ہے کہ روس معاہدے پر صحیح کام کرے گا۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا روس امریکی اتحادیوں پر حملہ کرے گا۔ پوٹن سے بات کرنا پسند کروں گا لیکن ہمیں جنگ کو تیزی سے ختم کرنا ہوگا۔ امریکی حکام اس وقت روس میں یوکرین کے بارے میں سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے گفتگو کرتے ہوئے مزید یہ بھی کہا، نیٹو میرے اقدامات کی وجہ سے بہت مضبوط ہوا۔ میرے خیال میں گرین لینڈ کا الحاق امریکہ کے ساتھ ہو جائے گا۔ آگے بڑھیں گے۔ لاہور دھرمپورہ بیجنگ انڈر پاس پر نقاب پوش گن مینوں کا شہری پر تشدد اور فائرنگ۔ پولیس نے تمام سیکیورٹی گارڈز کو گرفتار کر لیا۔ تمام گاڑیاں بھی قبضے میں لے لیں۔ فائرنگ سے شہری محفوظ رہا، گاڑی کو نقصان پہنچا۔ ملزمان رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے تھے۔ شہری نے کہا کہ رائیونڈ سے آ رہا تھا، کینال پر جاتے ہوئے پل کے نیچے گارڈ نے روکا اور فائرنگ کی۔ ایک فائر میری گاڑی پر لگا، 10 سے 15 سیکیورٹی گارڈز تھے۔ ناظرین، سپریم کورٹ رولز 1980 میں ترمیم کا مسودہ تیار کر لیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ہدایت پر رولز کے جائزے کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔
सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 में तरमीम का मुसव्वदा तैयार। मुसव्वदा मजीद गौर के लिए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पेश कर दिया गया। एलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में डिजिटलाइजेशन और खुदकार निज़ाम मुतारिफ करवाने की सिफारिश की गई है। रूल्स में तरमीम के लिए बनाई गई कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद कर रहे थे, जबकि इसमें जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी भी शामिल थे। मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के इंतजाम को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए बेहतर बनाया जाएगा, जबकि अदालती कार्रवाइयों में गैर जरूरी ताखीर खत्म करने के लिए खुद का निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है। एलामी के मुताबिक मुसव्वदे की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 को हतमी शक्ल दी जाएगी। इंसाफ की फौरी और शफाफ फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में नए इस्लाहात मुतारिफ करवाई जाएंगी।